أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سورة الأنعام آية number 38. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت کا مقصد یہاں پر یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی نگرانی، حفاظت اور اس کا روزی دینا تمام مخلوق کے لیے عام ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے، اس چیز کا پروف ہے کہ وہ ہر نشانی نازل کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا تھا نا، وہ پوچھتے تھے کہ ہم پہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی ہمیں کوئی ایسی کوئی پروف کیوں نہیں نظر آتا کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہے وہ ایک الہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پر یہ بتانا خود اس چیز کی دلیل ہے، لیکن مخلوقات کی نگرانی سے متعلق اس کی حکمت جو ہے ایک اور چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمام چوپائے جو زمین پر چلتے ہیں اور تمام چڑیاں جو اپنے دو پروں کے ذریعے اڑ رہی ہوتی ہیں، سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اور ایک الگ الگ قسم کی ہیں، الگ الگ اسپیشیز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اتنی ڈھیر کروڑوں کی مختلف قسموں کی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، اشراط الارض ہو گئے یا کیڑے مکوڑے ہیں، سمندر کے اندر مخلوقات ہیں، چھوٹی بڑی مچھلیاں ہیں، اور قسم کی طرح طرح کی مخلوقات ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، اس کے علاوہ میملز ہو گئے، ریپٹائلز ہو گئے، یہ الگ الگ قسم کی چیزیں، انواع و اقسام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں، اور ان تمام کے احوال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ایک ایک چیز کے جو ہے حالت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے، وہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے۔ سمت سو کہ ایک چونٹی کی جو پکار ہے وہ بھی بل کے اندر سن رہا ہے۔ اتنی زیادہ جو مخلوقات ہیں، ہر ایک کی وہ پکار سن رہا ہے، ہر ایک کی نیڈز پوری کر رہا ہے، سب کی نگرانی کر رہا ہے، اور سب کو روزی دیتا ہے۔ لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم محفوظ ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا نالج ہے، اور وہ ان میں سے کسی ایک کی بھی روزی اور نگرانی سے غافل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سبھی اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور بے سینگ کی بکری کا حق سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ سو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایک چیز کو جب آپ وہاں پر لوٹایا جائے گا تو تمام تر انسانوں کے لیے اس میں میسج ہے کہ پھر انسان کس چیز سے جو ہے وہ بے خوف ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ انسانوں نے بھی اسی طرح سے اٹھنا ہے، اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اپنی ایک ایک چیز کا، ایک ایک روزی کا، ایک ایک رزق کا، ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، آئی تھنک یہ اتنی پاورفل آیت ہے کہ اگر ہم تمام تر مخلوقات کو دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں، ایک ایک پتے کو دیکھیں اور چونٹیوں کو دیکھیں، اور جو کچھ ارد گرد چڑیاں ہیں، پرندے ہیں، ان کو دیکھیں، نیچر میں جا کے دیکھیں کس طرح سے بادل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے کائنات میں، جو اللہ کے حکم پہ ہی نہ صرف چل رہی ہے بلکہ اپنی ہر قسم کی حاجت کے لیے اللہ کی محتاج ہے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے کمتر، کتنے چھوٹے، کتنے کمزور ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اپنے رب کی کتنی زیادہ ہر لمحے میں ضرورت ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس چیز کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور اسی کے لیے اپنی کوشش کرتے رہنا ہے، زندگی میں اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے۔